اب تو روزانہ یہ ہوگا پاکستان کے اندر کہ جو بھی رات سونے سے پہلے آئل پرائسز نہیں دیکھ سکے گا، یعنی وہ جلدی سو جائے گا، تو وہ صبح اٹھنے کے بعد پہلی اس کو بری خبر یہی ملے گی کہ کل رات کو جب وہ سو چکا تھا تو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے، اور جو رات کو جاگ رہے ہوں گے تو ان کو رات کو ہی اس پریشانی کے ساتھ سونا پڑے گا کہ آئل پرائسز کتنی بڑھا دی گئی ہیں۔ پوری پاکستانی قوم ذہنی مریض بننے کی طرف تیزی سے جا رہی ہے، کیونکہ جس طرح کی غربت ہے، بے روزگاری ہے، انسرٹینٹی ہے، اور جو حکومت پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کر رہی ہے تو لوگ اس سے شدید ترین اذیت کا شکار ہیں۔ بے روزگاری بڑھتی چلی جا رہی ہے، 13 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے ہیں۔ ہر بار مجھے ساتھ ایکسپلین کرنا پڑتا ہے کہ خط غربت سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو اپنی عمر کے مطابق جتنی اس کو ڈائٹ چاہیے، جتنی اس کو غذا چاہیے، اگر وہ اس کو نہیں مل رہی، وہ افورڈ نہیں کر پا رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خط غربت سے نیچے ہے۔ اور اگر وہ اپنے بچوں کو، جتنے بھی اس کے بچے ہیں، ان کو جو تعلیم دینے کے لیے اس کے پاس ضروری پیسے ہونے چاہیے کم از کم، وہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خط غربت سے نیچے ہے۔ اپنے بچوں کو 2 وقت کی باعزت روٹی جو ان کی عمر کے مطابق ان کے لیے ڈائٹ ضروری ہے وہ نہیں دے پا رہا، تو وہ خط غربت سے نیچے ہے۔ تو یہ ہے صورتحال کہ 13 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے ہیں، اور پاکستان میں جو بھی 8,485 روپے یا اس سے زیادہ کما رہا ہے تو وہ غریب نہیں ہے حکومتی جو ایک کرائٹیریا اس کے مطابق۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت ملک کے اندر کیا صورتحال ہے۔ روزانہ آپ دیکھتے ہیں فیکٹریاں، ملیں، انڈسٹریاں روزانہ بند ہو رہی ہیں، کسان تباہ اور برباد ہو رہا ہے۔ یہ اب کاشت ایک اہم فصل کی کاشت کا ٹائم ہے، اور جب کسان نے پانی لگانا ہے، جب کسان کو ڈیزل کا استعمال کرنا ہے، تو ایسے میں روزانہ ڈیزل کی قیمت جو ہے وہ بڑھائی جا رہی ہے، روزانہ پیٹرول کی قیمت بڑھائی جا رہی ہے، اور حکومت کا کانفیڈنس صرف یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ بزدل ہیں، پاکستان کے لوگ، اب میں اور لفظ سخت استعمال نہیں کرنا چاہتا، جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کہ غیرت سے آری ہیں، وہ لفظ میں غیرت سے آری کے لیے جو استعمال ہوتا ہے وہ میں نہیں چلے استعمال کرتا پاکستان کے لوگوں کے لیے، تو وہ انہیں یہ کانفیڈنس ہے کہ لوگ نکلتے نہیں ہیں، اور یہ کو بھارت اور پاکستان کی یوتھ بھی بھارت کی یوتھ کی طرح نہیں ہے جو اس وقت لاکھوں کی تعداد میں بھارت کی سڑکوں پر ہے۔ پاکستان کا اسٹوڈنٹ بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹس کی طرح نہیں ہے، پاکستان کا نوجوان سری لنکا کے نوجوان کی طرح نہیں ہے، جنہوں نے اپنے اپنے ملکوں میں نکل کر اور اپنے اپنے حکمرانوں کو لگام ڈالی اور اپنے حقوق حاصل کیے۔ تو اس وقت جو آئل پرائسز ہو گئی ہیں، جو پیٹرول ہے اس کی قیمت ہو گئی ہے جناب 331 روپے 52 پیسے، تقریباً 332 روپے۔ کل رات کو اس میں اضافہ ہوا ہے تقریباً 5 روپے، اور اسی طرح سے جو ڈیزل کی قیمت ہے وہ ہو گئی ہے 378 روپے 378، اور کل رات کو 4 روپے اس میں اضافہ ہوا ہے۔ اور اگر بات کریں پچھلے 4-5 دن میں، پچھلے 5 دنوں میں، تو ڈیزل کی قیمتوں میں 57 روپے فی لیٹر اضافہ ہو چکا ہے، اور پیٹرول کی قیمت میں 22 روپے۔ تو پہلے یہ تھا کہ ہفتے بعد 50-55 روپے بڑھا دیتے تھے، اب ڈیلی کر کے وہی 50-55 روپے رہے ہیں۔ تو ان کا کانفیڈنس یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ نکلتے نہیں ہیں، اور اگر نکلتے نہیں ہیں تو ان کی چمڑی ادھیڑو، ان کو خودکشیوں پر مجبور کرو۔ ایک چیز مجھے ایک حکومتی شخصیت نے انہوں نے کہا جب ہم کہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا کہ آپ کو خوف نہیں آتا کہ پاکستان میں 13 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے ہیں، لوگ بچوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں دے پا رہے، یہ تو تنگ آمد بجنگ آمد ہو جائے گا۔ تم ہنسنے لگے۔ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا یہ سب بائی ڈیزائن ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ اگر آئل پرائسز نہ بڑھائیں ہم، اگر لوگوں کو روزگار کے مواقع دینے لگ جائیں، اگر بے روزگاری کو کم کر دیں، اگر غربت کو کم کر دیں، تو اگر ایک بندہ 10 دن میں اتنے پیسے کما لیتا ہے کہ اس کو پتا ہو کہ اب 1 مہینہ اس کے گھر میں راشن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا پھر وہ 20 دن تو جا کے پی ٹی آئی کے ساتھ دھرنے میں بیٹھ جائے گا، وہ 20 دن تو سوچنے یہ ان چیزوں پہ کام کرنے لگ جائے گا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، میں پاکستان میں نظام کی تبدیلی کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بائی ڈیزائن ہے کہ ہم نے ایک دن لوگوں کو اس اذیت کے ساتھ رکھنا ہے کہ ہر بندہ یہ سوچے کہ اگر میں آج مزدوری پہ نہ گیا تو رات کو میں اپنے بچوں کو کھانا کہاں سے کھلاؤں گا۔ تو اس غربت کا شکار بائی ڈیزائن لوگوں کو رکھا جا رہا ہے، یہ مہنگائی بائی ڈیزائن کی جا رہی ہے، روزانہ آئل پرائسز بائی ڈیزائن بڑھائی جا رہی ہیں تاکہ لوگ اتنا ذہنی اذیت کے شکار رہیں کہ لوگ کچھ اور سوچیں ہی نہیں۔ اور اس حکومت کو، اس نظام کو پورا کانفیڈنس ہے کہ پاکستان کے لوگ اتنے بزدل ہیں اور غیرت سے اتنے آری ہیں کہ ان کو آپ 1000 پہ بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کر دیں گے تو یہ ڈلوائیں گے اور یہ پیٹرول پمپوں پہ رش لگا دیں گے، لیکن یہ سڑکوں پر نہیں آئیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بڑا اہم معاملہ ہے کہ 5 اگست کو پشاور میں سہیل آفریدی صاحب نے جلسے کا اعلان کیا، جس جلسے کے اعلان کے بعد آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے اپنے ہی کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ کیا فائدہ ہے اس جلسے کا۔ لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ اس جلسے میں سہیل آفریدی جو ہیں وہ
لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کرنے جا رہے ہیں. ویسے تو ہمارا سوشل میڈیا اب اتنا ٹاکسک ہو گیا ہے اور ہم یوٹیوبرز کے سٹیکس اتنے اوپر ہو گئے. کسی دور میں کچھ بڑے چینلز کہتے تھے کہ ہم حکومتیں بناتے اور گراتے ہیں, تو اس وقت ہم یوٹیوبرز کو یہ گھمنڈ ہے, یہ گمان ہے, یہ غرور اور تکبر ہے کہ ہم کسی کا بھی چاہیں تو اس کے خلاف نیریٹو بنا دیں اور ہم فیصلہ کریں گے کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. تو مطلب پہلے کہتے تھے کہ کچھ کر نہیں رہا سہیل آفریدی. اب جب سہیل آفریدی نے جلسے کا کہا ہے کہ 5 اگست کو جلسے میں آئندہ کا عمل دیں گے, تو اس پہ بھی اب تنقید شروع ہو گئی ہے. اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ مسئلہ یہ ہے کہ 10 سے 15 ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں جو نیریٹو بناتے ہیں اور 4-5 یوٹیوب چینلز ہیں جو نیریٹو بناتے ہیں. یعنی اگر سب سے پہلے میں نے ولاگ کر دیا ہے اور میں نے کسی چیز پہ اپنا اوپینین دے دیا ہے تو مجھے سن کے 10-15 ہزار لوگ بات کرنا شروع کریں گے اور وہی نیریٹو بن جائے گا. اچھا, اگر کوئی مجھ سے زیادہ اس کے ویوز ہیں وہ کوئی اور بات کرے گا, اور جتنے لوگوں نے مجھے سن کے اور انہوں نے اپنی رائے قائم کر لی, مجھ سے زیادہ کسی کو سن کے انہوں نے رائے قائم, وہ پھر نیریٹو ہے. تو ہر ایک کی اپنی ایک دکان ہے اور ہر ایک کا اپنا ایک موقف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر مسئلہ کیا تھا کہ جب سہیل آفریدی کے اوپر یہ بات ہوتی تھی کہ وہ لانگ مارچ کریں, تو میرا سچ بات یہ ہے کہ میرا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ صرف سہیل آفریدی کے لانگ مارچ کی تاریخ اناؤنس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک پی ٹی آئی پنجاب ایکٹیو نہیں ہوگی, جب پنجاب کے ایم این ایز, ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈرز ایکٹیو نہیں ہوں گے. آپ کے پی سے 2-2.5 لاکھ لوگ لے بھی آئیں گے, جب تک پنجاب نہیں نکلے گا تب تک یہ نظام نہیں گر سکتا. میں سلمان اکرم راجہ صاحب کی اس بات کو میں نے ہمیشہ سپورٹ کیا. آپ جتنے لوگ ریگولر سنتے ہیں آپ کو یاد ہوگا میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ جب سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ 78 سال سے جس نظام نے تسلط قائم کیا ہوا ہے پاکستان کے اوپر وہ نظام 2-2.5-3 لاکھ لوگوں کے ڈی چوک جانے سے گر جائے گا, تو ایسا نہیں ہے. میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں, اور میں اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں جو تحریک انصاف کے اندر کچھ عمران خان کے ساتھ مخلص لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کی حکومت امریکہ کے ساتھ کھڑی ہے تو جو امریکہ کے ساتھ کھڑا ہو تو اس کو 700, 7,000, 70,000 خون معاف ہیں. آپ نے دیکھا کہ غزہ کے اندر اسرائیل نے کیا کیا, دنیا میں ہیومن رائٹس ختم ہو گئے. لیکن وہیں پہ یہ بات بھی ہے کہ سہیل آفریدی پہ بہت زیادہ دباؤ تھا اور ساری نظریں سہیل آفریدی پر تھیں. ہاں, ایک چیز میں نے ہمیشہ کی کہ سہیل آفریدی صاحب کو اسٹریٹ موومنٹ نہیں چھوڑنی چاہیے تھی, ان کو جاری رکھنی چاہیے تھی. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب یہ لوگ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ علی امین گنڈا پور صاحب پر تو ان چیزوں پر تنقید کرتے تھے, تو نہیں, ایسا نہیں ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کے بارے میں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب لانگ مارچ کی تاریخ دیں. علی امین گنڈا پور صاحب پر تنقید میں نے اس دن شروع کی تھی جب وہ اکتوبر میں ڈی چوک آ کر اور چائے پینے چلے گئے تھے اور پھر وہ کئی اضلاع کراس کر کے اور وہ پھر واپس پشاور پہنچے تھے. تو میں نے اس وقت ان پہ تنقید کرنا شروع کی تھی. میں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب لانگ مارچ کی تاریخ دیں. اور ویسے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ ہم یوٹیوبرز نے نہیں کرنا, یہ فیصلہ تحریک انصاف کی قیادت نے کرنا ہے, یہ فیصلہ عمران خان نے یا عمران خان کے نامزد نمائندوں نے کرنا ہے. اس کی وجہ کیا ہے, جب وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو لے کر نکلیں گے تو ایک ایک جان کی ذمہ داری ان کی ہے. اللہ نہ کرے کہ کسی ایک ماں کا بھی بیٹا چلا جائے, کسی ایک بیوی کا شوہر چلا جائے, بچوں کا باپ چلا جائے. اس وقت پاکستان کے اندر آپ کے سامنے نظام کس طرح کا ہے. ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں, کوئی اور نکلے, گولیاں کھائے, جانے دے, اس حکومت کو گرا دے اور ہماری زندگی میں سکون آ جائے. یہ ہمارا ایک وتیرہ بن گیا ہے. تو اس لیے میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ لانگ مارچ کی تاریخ کیوں نہیں دے رہی. یہ فیصلہ تحریک انصاف کو کرنا ہے, تحریک انصاف کی قیادت کو کرنا ہے. لیکن یہ بات میں نے ہمیشہ کی کہ بلکہ آپ کو یاد ہوگا علی امین گنڈا پور صاحب کے دور میں جب ایک بار بہت زیادہ یہ بات ہو گئی بات چیت والی, تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ عید الفطر کے بعد میں نے ایک بلاگ کیا تھا اور میں نے لوگوں کو کہا تھا کہ اگر علی امین گنڈا پور صاحب یا تحریک انصاف کی قیادت بات چیت کر رہے ہیں تو ان کو 1-1.5 مہینہ دینا چاہیے. لوگوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں فوراً مار دو, گرا دو. ٹھیک ہے, اگر بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہوتا ہے تو اچھی بات ہے. تو اس وقت بھی میں یہ کہتا تھا کہ اگر بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہو تو اچھی بات ہے. ابھی بھی جب یہ تاثر بنا کہ تحریک انصاف بات چیت کر رہی ہے تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, ان پہ زیادہ تنقید نہیں کرتے, بات چیت کر رہے ہیں, اچھی بات ہے. اور بات چیت کے بعد ہمیشہ سے یہ بات پتہ چلی کہ تحریک انصاف کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بجٹ کے بعد آپ کو چیزیں چینج ہوتی ہوئی نظر آنا شروع ہو جائیں گی. میں نے ہر ولاگ میں کہا کہ لگتا یہ نہیں ہے, گراؤنڈ پہ ایسی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی کہ یہ نظام کوئی بھی رعایت عوام پاکستان کو, تحریک انصاف کو, پولیٹیکل ورکرز کو دے گا. اور وہی ہوا ہے. اب جب اور اگر تحریک انصاف کی قیادت نے بجٹ تک انتظار کیا ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے نیک نیتی کے ساتھ اگر انہوں نے ٹائم دیا ہے تو انہوں نے چلے دیکھ لیا نا, کچھ نہیں نکلا, نہیں نکلنا تھا, ہمیں تو پہلے دن سے پتا تھا, لیکن چلے انہوں نے دیکھ لیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب پر بہت زیادہ دباؤ تھا.
سہیل آفریدی کو عمران خان کا آخری جو پیغام آیا کہ آپ نے کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنا ہے تو وہ تحریک تحفظ انحراف پاکستان کی مشاورت سے کرنا ہے. اچھا، تحریک تحفظ انحراف پاکستان کی ایک بات بالکل ٹھیک تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ جب تک تحریک انصاف پنجاب میں ایکٹیو نہیں ہوتی، ان کے ایم این ایز ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز ایکٹیو نہیں ہوتے، گراؤنڈ کے اوپر مومنٹم نہیں بناتے، تو ہم کیسے کو کال دے دیں، ہم کیسے کو بڑا فیصلہ کر دیں. اب مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو یہ فیصلہ سہیل آفریدی کو نہیں کرنا چاہیے. اب مجھے پتہ ہے انپاپولر بات ہے، آپ سارے اس پہ تنقید کریں گے کہ تم غلط کہہ رہے ہو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سہیل آفریدی کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا. جو میری اطلاع ہے کہ وہ کر چکے ہیں. میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ محمود خان چکزئی صاحب کو، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو، تحریک تحفظ انحراف پاکستان کو، سب کو مل بیٹھ کر کرنا چاہیے تھا. لیکن خیر، کیونکہ سہیل آفریدی پر تمام نظریں تھیں اور وہ خود کو بری ذمہ اس سے نہیں قرار دے سکتے تھے، تو اب میری یہ اطلاع ہے کہ 5 اگست کو جو جلسہ ہونے جا رہا ہے اس میں سہیل آفریدی لانگ مارچ کی تاریخ دینے جا رہے ہیں، اور موسٹ پروبیبلی وہ تاریخ جو ہے وہ اکتوبر کی تاریخ ہوگی. اور اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، لیکن طبل جنگ بچ جائے گا. اور گو کہ یہ بھی کچھ لوگوں کی لاجک ہے اور اس سے میں اتفاق کرتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ نظام جتنا کمزور ہو چکا ہے، اکانومی ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے، آئل پرائسز جہاں پر پہنچ گئی ہیں، جس طرح سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے، غربت بڑھ رہی ہے، جو اس وقت امن و امان کی صورتحال ہے، جو حکومت کی کریڈیبلٹی ہے، جو حکومت کی اسکینڈلز آ رہے ہیں، جو گندم کا بحران پیدا ہو گیا ہے، جو آٹے کا بحران پیدا ہو گیا ہے، جو لوگ روز بے روزگار ہو گئے ہیں، جو لوگ خودکشیوں پر مجبور ہیں، تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل اس بار لوگ نکل سکتے ہیں اور لوگ خود سے بھی نکل سکتے ہیں. دیکھیں، پی ٹی آئی کے پنجاب سے ایم این ایز ایم پی ایس اور ٹکٹ ہولڈر سے تو آپ امید نہ رکھیں. نکلنا ہے تو لوگوں نے خود نکلنا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز ایم پی ایس اور ٹکٹ ہولڈرز کی اکثریت پنجاب کی وہ یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان کا سیاسی مستقبل نہیں ہے، اور ہم نے کوئی ایسی کام نہیں کرنا کہ جس سے ہم ڈسکوالیفائی ہو جائیں، ہمارے اوپر کیسز بن جائیں، ہم جیلوں میں چلے جائیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہونا وانا تو کچھ نہیں ہے، بس پی ٹی آئی کے اندر رہو، کچھ نہ کرو لیکن رہو پی ٹی آئی کے اندر. اور ان کو سب سے زیادہ جو سپورٹ مل رہی ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے مل رہی ہے. وہ پنجاب کے کسی ایم این اے ایم پی اے ٹکٹ ہولڈر کا احتساب نہیں کرتے، اس سے جواب طلبی نہیں کرتے، اس کو شو کاز نوٹس نہیں دیتے، اس کو پی ٹی آئی سے فارغ نہیں کرتے. تو پی ٹی آئی کے پنجاب کے ایم این ایز ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈرز کو پتہ ہے کہ ہم کچھ نہ کر کے بھی پی ٹی آئی میں رہیں گے، کیونکہ سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ ہمارا احتساب نہیں کریں گے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج تک جب سے وہ سیکرٹری جنرل بنے ہیں، جنہوں نے پی ٹی آئی میں کچھ کیا ہے ان کو اپریشیٹ نہیں کیا، ان کی کوئی لسٹ جاری نہیں کی کہ فلانی کال کے اوپر، فلانی ایونٹ کے اوپر، فلانی ایکٹیویٹی کے اوپر ان ایم این ایس ایم پی ایس اور ٹکٹ ہولڈرز نے زبردست کام کیا ہے. اور جنہوں نے کچھ نہیں کیا ان کا احتساب نہیں کیا، ان کو شوکاز نوٹس جاری نہیں کیا، جو عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں، ان کو پی ٹی آئی سے سلمان اکرم راجہ صاحب فارغ نہیں کر رہی. یہی وجہ ہے پی ٹی آئی کے ایم این ایس ایم پی ایس اور ٹکٹ ہولڈرز کے کانفیڈنس کی. میں یہ بات مانتا ہوں کہ کچھ نام نہیں لیے جا سکتے، میں یہ بات مانتا ہوں کہ اتنا آسان نہیں ہے پنجاب میں، لیکن عوامی ایشوز پہ بات کرنا بھی کیا مشکل ہے؟ کیا ان کو لوڈ شیڈنگ پہ بات کرنے سے بھی کوئی اٹھا کے لے جائے گا؟ آٹے کے بحران پہ بات کرنے سے بھی کوئی اٹھا کے لے جائے گا؟ جو اس وقت کسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس پہ بات کرنے سے بھی کوئی اٹھا کے لے جائے گا؟ عوام کے بھلی وارث تو بنے، عوام کو بتائیں تو صحیح کہ ہمیں تمہارا درد ہے. پاکستان کی تاریخ میں کسی حکومت کے دور میں اتنے بحران ایک ساتھ نہیں آئے جو اس حکومت کے دور میں آ چکے ہیں. عوام کے اندر اتنی زیادہ نفرت کسی حکومت کی نہیں تھی جو اس پاکستان کی تاریخ میں عمران خان جیسا پاپولر لیڈر کوئی بھی نہیں تھا. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود پی ٹی آئی عوامی ایشوز پہ بات ہی نہیں کرتی. پچھلے 5-6 دن میں ڈیزل 57 روپے بڑھ گیا ہے. کوئی پریس کانفرنس آپ نے تحریک انصاف کی سنی ہے؟ کوئی آپ نے سنا ہو کہ انہوں نے کہا کہ تمہاری ایسی کی تیسی ہم تمہارا گربان پکڑیں گے اور عوام تیار ہو جو ہم نے نکلنا ہے اور ان کا ہاتھ روکنا ہے؟ نہیں. آزاد کشمیر کے حق میں کوئی یہ بات نہیں. پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا 100% بات کر رہا ہے. پی ٹی آئی کے ایم این ایز ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز کوئی بات نہیں کر رہے. بلوچستان میں جو دھرنا چلتا رہا کوئٹہ میں، کوئی بات ان کے ایم این ایز ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز نے نہیں کی. جو اس وقت جو عوام کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے اوپر پی ٹی آئی کے ایم این ایز ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز کوئی بات نہیں کر رہے. لیکن جس طرح سے میں آپ کو عرض کر رہا تھا، کچھ لوگوں کی لاجک یہ ہے کہ یہ نظام بہت کمزور ہو چکا ہے. اگر ایک دھکا مضبوط طریقے سے طاقت کے ساتھ سہیل آفریدی اور تحریک انصاف نے دے دیا تو یہ نظام گر جائے گا. اب جو ان کا یہ خیال ہے، اس سے آپ اتفاق بھی کر سکتے ہیں، آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن اصل فیصلہ پاکستان کے عوام نے کرنا ہے کہ کب تک بلک کے انہوں نے مرنا ہے، کب تک خودکشیاں کرنی ہیں، کب تک بچوں کی ضروری خواہشات پوری نہ کرنے کی اذیت اور تکلیف میں خود کو بلڈ پریشر کا مریض بنانا ہے، خود کو ذہنی اذیت کا شکار کرنا ہے، کب تک انہوں نے اپنے ملک کو تباہ اور برباد ہوتے ہوئے دیکھتے رہنا ہے، کب تک انہوں نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے پاکستان کو مزید کمزور چھوڑ کر جانا ہے. کیونکہ اس حکومت نے پچھلے 4 سال میں 40 سے 45 ہزار ارب قرضہ لے لیا. وہ قرضہ کس نے اتارنا ہے؟
ہماری آنے والی نسلوں نے اتارنا ہے. یہ پاکستان سے یہ تو ایک ٹکٹ کریں گے پاکستان سے بھاگ جائیں گے. یہ پاکستان کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں کس نے بھگتنا ہے؟ یہ پاکستان کے لوگوں نے بھگتنا ہے. 25 کروڑ کا ملک ہے, 1.5 کروڑ اوورسیز پاکستانی ہیں, چلے وہ تو پاکستان سے چلے گئے, باقی 24 کروڑ تو پاکستان میں. اس 24 کروڑ میں سے میں کہتا ہوں اگر ایک سال میں اگر آپ بہت انتہا کر لیں 1 کروڑ اور چلے جائیں گے, 1 کروڑ اور جائیں گے تو 80 لاکھ بچہ نیا پیدا ہو جائے گا, پھر وہ 24 کروڑ پاکستان کے اندر رہ جائیں گے. تو کتنے لوگ پاکستان سے باہر جائیں گے؟ باقیوں نے تو پاکستان میں رہنا ہے. تو ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو اسی طرح سے دلدل میں دھنستے ہوئے, زوال کی طرف جاتے ہوئے, کھائی میں گرتے ہوئے دیکھتے رہنا ہے, یا ہم نے آواز اٹھانی ہے. اور میں حیران ہوں پاکستان کے اندر لوگوں سے, اور خاص طور پہ پنجاب کے اندر لوگوں سے, کہ زیارت کے شہداء کی فیملیز اپنے شہیدوں کو رکھ کے دھرنے دیے بیٹھی تھیں. 8-9 کروڑ فیس بک یوزرز ہیں. کیا آپ نے کوئی 1 لاکھ اکاؤنٹس کے اوپر دیکھا کہ صرف ایک جملہ لکھ دیتے کہ یار بلوچستان اور کوئٹہ کے لوگوں کی آواز سنو؟ AJK میں آج 50 دن سے اوپر ہو گئے ہیں کشمیری بیٹھے ہیں, غیرت مند بہادر کشمیری. آپ نے کوئی 1 لاکھ ٹویٹر فیس بک اکاؤنٹس کے اوپر دیکھا ہے کہ یار کشمیریوں کی آواز سنو؟ یہ پاکستان کے لوگوں کی بزدلی, اویئرنیس ہے, پتہ ہے یہ غلط ہو رہا ہے. وہ جو عمران خان صاحب نے ایک بار کہا تھا کہ کوفہ کے لوگوں کو پتہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ غلط ہو رہا ہے, لیکن ان کی بزدلی کی وجہ سے اسلام کی تاریخ کا اتنا بڑا سانحہ ہو گیا. تو پاکستان کے لوگوں کی آنکھوں کا تو عمران خان نے آپریشن کر دیا ہے. پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا غلط ہو رہا ہے, کیا ٹھیک ہو رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ انہیں لگتا ہے کہ صرف آواز اٹھانے سے ہمیں موت آ سکتی ہے, باقی ہم نے آب حیات کیا ہوا ہے, ہمیں موت نہیں آئے گی. ہمیں موت صرف آئے گی اگر ہم ظلم کے خلاف بولیں گے تو ہمیں موت آ جائے گی, ہماری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی, ہماری جان چلی جائے گی. ایسا نہیں ہے. زندگی اور موت کا دن, زندگی لکھی ہوئی ہے, موت کا دن ایک متعین ہے, جس کا وہ حضرت خالد بن ولید کا ہے نا کہ جب تک زندگی لکھی ہو تو موت خود اس کی حفاظت کرتی ہے, اور جب موت کا وقت آ جائے تو زندگی جا کے موت کو گلے لگا لیتی ہے. تو زندگی اور موت لکھی ہوئی ہے, تو پاکستان کے لیے سب کو آواز اٹھانی چاہیے. دیکھیں لاکھوں نوجوان نکلے ہوئے ہیں, اور اس وقت اکانومی کے حالات خراب ہیں جتنے, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر PTI نے جو ہے وہ ایک طاقت کے ساتھ وہ نکلی تو وہ اس حکومت کو گرانے میں کامیاب ہو جائے گی. انحصار اس چیز کا ہے کہ کتنے اخلاص کے ساتھ PTI کے MNAs MPs اور ٹکٹ ہولڈرز ایکٹیویٹی کرتے ہیں, اور پاکستان کے لوگ کیا سوچتے ہیں. دیکھیں ملک کی اکانومی اس وقت, میں سن رہا تھا M نیوز کے اوپر ایمان نواز صاحبہ کے پروگرام میں, ایک معاشی تجزیہ کار ہیں, میں ان کا نام بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی, میں ان کا کلپ دیکھ رہا تھا, ان کا نام ہے, میں آپ کو ان کا کلپ سنا بھی دیتا ہوں. I would say کہ آپ اب اپنا ڈیفالٹ ڈکلیئر کریں, کیونکہ ڈیفالٹ کی جو نیسیسری کنڈیشنز ہیں وہ تمام پوری ہو چکی ہیں پاکستان کی. دیکھیں 50% سے انڈیکیٹ ہونا, اگر آپ کا قرضہ جو ہے وہ آپ کا GDP سے 50% کے قریب سے اوپر چلا جائے تو ڈیفالٹ کی کنڈیشن آپ کے اوپر لاگو ہو جاتی ہے. جس وقت ہمارا قرضہ ہے 70%, تو وہ ڈیفالٹ ڈکلیئر کریں, اس کے بعد پھر جو کچھ ہو وہ بھگتے, اور اپنی عیاشیاں اور اپنے جو یہ سارا رہن سہن کا طریقہ ہے اس کو آپ نے ریسیٹ کرنا ہے. یہ M نیوز پر ایمان نواز صاحبہ کے پروگرام میں یہ جو تجزیہ کار ہیں, میں نام آپ کو پھر بتانا بھول گیا ہوں, ان کا نام ہے آپ کے اوپر لاگو ہو جاتی ہے حسن ظفر صاحب. انہوں نے کہا ہے کہ ڈیفالٹ ڈکلیئر کر دینا چاہیے, آپ ڈیفالٹ کی تمام شرائط پوری کر بیٹھے ہیں. تو ان حالات میں, اور پھر آپ دیکھیں کہ ابھی ہم نے $10 ارب امریکہ سے مانگے ہیں, $6 ارب ہم نے سعودی عرب سے مانگے ہیں. یہ $16 ارب مل بھی جائیں گے تو یہ کہاں جائیں گے؟ کیا یہ عوام پہ خرچ ہوں گے؟ پچھلے 4 سال میں 40-45 ہزار ارب جو ہم نے قرضے لیے, کیا وہ عوام پہ خرچ ہوئے ہیں؟ مجھے آپ بتائیں کہ 40-45 ہزار ارب آپ کو پاکستان میں لگے ہوئے نظر آئیں گے جو انہوں نے لیے ہیں. تو یہ اس وقت حالات یہ ہیں کہ سعودی عرب سے مانگ رہے ہیں, امریکہ سے مانگ رہے ہیں, اور امریکہ سے پیسے ایسے نہیں ملتے. ظفر نقوی صاحب کا ٹویٹ پڑھ لیں کہ امریکہ سے پیسے کیسے ملتے ہیں اور اس کی قیمت کیا ادا کرنی پڑتی ہے. تو بہرحال اب سہیل آفریدی لانگ مارچ کا کس تاریخ کا اعلان کرتے ہیں, یا اس سے پہلے کوئی بڑا بریک تھرو ہو جاتا ہے, آنے والا وقت بتائے گا. لیکن اگر وہ لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کرتے ہیں تو پھر طبل جنگ بچ جائے گا, اور پھر منحصر ہے تحریک انصاف اور پاکستان کے لوگوں پر کہ وہ کتنی بڑی تعداد میں نکلتے ہیں. اگر وہ نکل آئے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نظام اس وقت بہت کمزور ہو چکا ہے اور یہ نظام گر